اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آیہ نمبر 128 سے شروع کریں۔ کس بارے میں بیان آ رہا ہے آپ بتائیے؟ جیسے ہم نے پہلے بھی کچھ آیات پڑھی ہیں، تو یہ آیات کس متعلق ہے؟ جی آن لائن جو لوگ ہیں جلدی سے بتائیے کہ ہم آیات جو پڑھ رہے ہیں وہ کس متعلق ہے؟ جنگ احد۔ جنگ السلام بدر علیکم کے بارے ورحمۃ میں، اللہ وبرکاتہ۔ جی جنگ بدر کے بارے میں۔ جنگ احد کے بارے میں۔ ہاں ہاں، جنگ احد، سوری جی جنگ سوری۔ بدر کی چند آیات آئی تھی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر اور جنگ احد کو کمپیئر کیا تھا یا اس کا ڈفرنس بتایا تھا، لیکن میجر جو آگے آیات آئیں گی ہاں ہاں، وہ جنگ غلطی۔ احد کے بارے میں ہوں گی، جی کوئی جی بات نہیں۔ اچھا تو جی، یہاں سے دیکھتے ہیں آیہ نمبر 128، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہ ظالمون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ تو اس کے پیچھے وہی ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم یہاں پہ رکے، ہم کس لیے تھے؟ اس وجہ سے کہ اس کا شان نزول ہے۔ اچھا آیات تو آ رہی ہیں احد کے بارے میں، اور ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو واقعات کو بتاتے ہیں تو وہ کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہوتے۔ کرونولوجیکل آرڈر میں کیا مطلب؟ جس طرح سے ایکچولی کہ ایک بات ہوئی دوسری بات، یہ کوئی سٹوری بک تو نہیں ہے نا؟ تو جو واقعات کی ترتیب ہوتی ہے وہ ون آفٹر دا ادر، یا ایک کے بعد دوسرے جیسے ایکچوئل ہوتے اس طرح سے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بات میں جیسی حکمت سمجھتے ہیں اس طرح سے اس پرٹیکولر بات کو بیان کرتے ہیں یا لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ذکر آ رہا ہے جنگ احد میں، کیا ہوا تھا کہ پہلے تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، مسلمان جیت گئے تھے اور کافر جو ہے وہ واپس اپنے مکہ کی طرف بھاگنے لگے تھے، لیکن پھر ان کی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ وہ جو درہ تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، ان میں سے اکثریت چلی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس 10 سے 15 لوگ ہی ہیں، ہم ان کو ایزیلی جو ہے وہ مار دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے اور یہاں سے پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو وہ واپس انہوں نے ری باؤنڈ کیا تھا، اور جب ری باؤنڈ کیا تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا کہ 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید تکلیف اٹھانی پڑی۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، جیسے وہ پہنتے آرمرز ہم کہتے ہیں، چہرے پہ جو مغفر کہتے ہیں عربی میں، جو سر پہ پہنتے ہیں ٹوپی، اور اس کی لڑیاں ہوتی ہیں، زنجیریں زنجیریں سر، جنگوں میں جو پہنتے ہیں، اگر آپ نے کوئی پرانی فلمیں وغیرہ دیکھی ہوں تو اس میں وہ ہوتا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر دھس گئی تھی، اور پھر صحابہ، ایک صحابی جن کا میں نام بھول گئی، انہوں نے جب اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون بھی بہا تھا۔ اور اس وقت پھر کیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون ہے وہ اپنے پروں میں سنبھال لیں کہ وہ زمین پر نہ گرے، کہ اگر زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، مبارک خون گرتا تو قیامت تک زمین بنجر ہو جاتی اور اس سے کبھی کچھ نہ ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے تھے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف، اتنی پریشانی ہوئی، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، اور
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے آپ بھی بشر تھے، تو کفار کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا کہ یہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی روایات میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو سرداران ہیں، اس وقت جو ہے وہ کون لیڈ کر رہا تھا کفار کی آرمی؟ یاد ہے؟ ابو سفیان جی، ابو سفیان اور خالد بن ولید۔ اور خالد بن ولید۔ تو ان دونوں سے متعلق اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ عمر بن سہیل اور ام، اس کا ابو جہل کا جو بھائی تھا اس کے خلاف، تو اور بھی جو یہ سرداران تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی، تو ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی ان کا نام لے کر۔ اس پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارک نازل کی کہ اور کیا فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، کہ آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ کیوں فرمایا تھا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ پھر حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے تھے، اور اس کے بعد وہ بہت جلیل القدر صحابی ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے حضرت خالد بن ولید، اس وقت تو مسلمانوں کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا تھا، لیکن پھر کیا ہوا تھا کہ وہ جنگ جو احزاب تھی، اس کے بعد جب یہ حدیبیہ کی ٹریٹی آف حدیبیہ ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ اور جب ایمان لائے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا لقب دیا تھا؟ بتائیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لقب دیا تھا؟ سیف من سیوف اللہ، کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، کہ وہ اتنے ان کی جو وار اسٹریٹجیز ہوتی تھی وہ اتنی ایکسیپشنل ہوتی تھی، اور وہ اتنے جنگ کے ماہر تھے کہ جب بھی جس کے خلاف وہ لڑتے تھے تو ایسا ہوا کہ کبھی بھی انہیں شکست نہیں ہوئی، ہمیشہ فتح یاب ہوتے تھے۔ تو اسی طرح سے، اور اس کے علاوہ اور کون تھا؟ وحشی۔ تو وحشی کون تھا؟ وحشی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آن لائن بھی جو لوگ ہیں میں سب سے پوچھ رہی ہوتی ہوں۔ جی غلام تھا یہ وحشی، اور اس کو ہندا نے پھر جو ہے نا اپنے باپ کے قتل کی وجہ سے تیار کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے بالکل، لیے، اور جی اس کے بدلے میں اس کی آزادی جو ہے نا وہ ہاں اسے جی۔ کہی تھی کہ آزادی تو مل جائے اس گی۔ نے جو ہے وہ کس کا قتل کیا تھا؟ سوری، شہید کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، سید الشہداء۔ اور پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں کہ اس کے بعد بھی کیا ہوا تھا کہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد صرف شہید نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کی جو لاش تھی، آپ کی جو مبارک جسم تھا، اس کو مسلح کیا گیا تھا، کہ آپ کی ناک کاٹی گئی تھی، کان کاٹے گئے تھے، یہاں تک کہ ہندا نے جو ہے وہ جگر بھی نکال کر اس کو کچا چبایا تھا، اتنی زیادہ وہ اس میں چلی گئی تھی نفرت اور دشمنی میں۔ لیکن وہ ہندا بھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان دونوں سے کیا کہا تھا، وحشی سے اور ہندا سے، کہ میں تمہاری کبھی شکل نہ دے۔ مسلمان تو وہ ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو اس طرح سے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں، کچھ لوگوں کا ذکر میں نے کر دیا جن کو آپ لوگ جانتے ہیں، باقی اور بھی بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں۔ تو جو لوگ پہلے بہت زیادہ اسلام کے دشمن تھے اور بعد میں پھر وہ اسلام لے آئے تھے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب اسلام لے آئے تو پھر ان کے، جب کوئی بھی اسلام لے آتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ظاہری باتیں ان کو معاف کرتی ہے۔ صرف یہ سائٹ میں بیٹھ جایا کریں، دو لوگوں سے کہا تھا، باقی سب سے نہیں کہا تھا۔ جیسے پہلے میں نے حضرت ابو سفیان، وہ بہت جلیل القدر تھے، خالد بن ولید بہت جلیل القدر تھے، اسی طرح سے اور بھی بہت سے صحابہ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، پکے مسلمان ہوئے، جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا،
اور مسلمانوں کو ان کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا. صرف ان دونوں کے بارے میں یہ تھا. تو یہی بات ہے. میری چچا کی یاد آتی ان کو دیکھ کے. ظاہری بات ہے. بالکل. تو یہی کہ کسی کو معاف کرنا یا کسی کی توبہ کو قبول کرنا یا اس کو عذاب دینا، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. اور پھر یہ کہہ دیا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ کہ بے شک یہ لوگ ظلم ہی کرنے والے ہیں، کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلا بھی اسی کنٹینیویشن میں ہے. کیوں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء کہ وہ معاف فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم کہ کیا فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تمام جو چیز اللہ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق اور اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. تمام مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، تو ہر چیز اسی کی ہے. تو اب وہ جسے چاہتا ہے اسے معاف کر دے، یغفرو معاف فرما دے، اور جسے چاہے وہ عذاب دے دے. اور آیہ مبارکہ کس طرح سے اینڈ ہو رہی ہے؟ واللہ غفور الرحیم. دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہے، پہلے مغفرت کی بات کی تو غفور کہا گیا کہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور پھر عذاب سے ریلیٹڈ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوسرا نام نہیں آیا، بلکہ یہاں دوسرا نام کیا آ رہا ہے؟ رحیم. کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخشتا ہے. اب آیا جو ہے وہ 130 آ رہی ہے. اس میں کس کے بارے میں بات آ رہی ہے؟ انٹرسٹ کے بارے میں بات آ رہی ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، پھر ربط آیات دیکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والوں، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود کو مت کھاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کا مطلب ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اٹرنل مقصد ہمارا پا لینا، اور اٹرنل مقصد کیا ہے؟ وہ ہے جنت کا حصول. تو یہ ہے فلاح کا مطلب. تو اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ پیچھے ربط آیات تھا کہ بات کس کے بارے میں آ رہی تھی؟ جنگ احد کے بارے میں بات آ رہی تھی. اب یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر سود مت لو. سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے بہت زیادہ، یہ صرف ایک آیت آئے گی جہاں پر جو ہے وہ سود کے بارے میں بات آ رہی. سورۃ البقرہ میں ہم نے ڈیٹیل میں سود کے بارے میں کہا اور اس کی حرمت کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجارت کو جو ہے وہ حلال کیا اور سود کو حرام کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم میں سے کوئی جو ہے وہ سود کو نہیں چھوڑ رہا تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے. اتنی جو ہے وہ اس کی ممانعت تھی. اور یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ سود کو بڑھا چڑھا کے مطلب، اچھا ان لوگوں کا کیا طریقہ تھا؟ ہمارے جو ہے وہ سود لینے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے کہ یا تو سمپل انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ کا پر اینم آپ کو وہ ہو جاتا ہے کہ 8%، 10%، 12% آپ کی جو فکس اماؤنٹ ہے اس پہ آپ کو ملتا ہے. کہ 1 لاکھ رکھا ہے تو اس پہ آپ کو ایک سال میں 8,000 یا 10,000 جیسے بھی فکسڈ اماؤنٹ آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا اس حساب سے آپ کو ملتا رہتا ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کم انٹرسٹ کا؟ ایک تو سمپل انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں نا. ہاں فکس نہیں ہوتا. نہیں نارمل جو، ہاں 1 لاکھ پہ 1,000 آپ کو ملا، اگلے سال جو ہے 1,01,000 پہ. ہاں تو اس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں نا کہ ایک سال میں آپ کو میں ایزی، ہاں سود مل رہا ہے، وہ سود بھی جمع ہو رہا ہے، اس میں بھی مل رہا ہے. جیسے 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ کے اینڈ میں آپ کو اس پہ 10,000 مل گئے تو اب آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ 1,10,000 ہو گئی. اگلے سال آپ کو 1 لاکھ پہ نہیں سود ملے گا بلکہ 1,10,000 پہ سود ملے گا. یہ ہمارے طریقے ہیں. لیکن اس زمانے میں عربوں کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک جیسے ہمیشہ جیسے کرتے ہیں کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ فکس کر لیا کہ اتنے مدت کے بعد، اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ سود ادا کر دیں گے. کہ ایک سپوز 1 لاکھ دیا اور اس کے بعد کہا کہ تم جو ہے وہ 1 سال کے بعد ادا کر دینا اور اس پہ جو ہے وہ 10% تو 10,000 دے دینا. اب وہ کیا ہوا کہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ ادا نہیں کر سکا تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس اماؤنٹ کو بڑھا دیتے تھے کہ اب 10,000 نہیں ایکسٹرا دو گے تم، سود کی اماؤنٹ 15,000 دو گے، 6 مہینے مزید لے لو. تو یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے.
تو یہی ہوتا تھا کہ اس طرح سے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سود کتنی بری چیز ہے کہ اگر اس میں کوئی پڑ جاتا ہے تو وہ اصل جو رقم ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی رقم، وہ تو کہیں پیچھے ہی رہ جاتی ہے، اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اتنا بڑھ کے کیا ہوتا ہے کہ اصل رقم سے بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور گاؤں میں ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا لوگ ہوتے ہیں، آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ لے لیتے ہیں اور وہ پورے جو ہے وہ چھوٹی سی رقم کے پیچھے جو ہے وہ پوری ان کی جو ہے وہ زندگی لگ جاتی ہے اس کو پے بیک کرنے میں، اور جو ہے ان کی جو پوری زمینیں ہوتی ہیں وڈیرے وغیرہ وہ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے سود کی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ممانعت ہے۔ اور اس کے دوسرا کیا ہوتا ہے، جو بیچارہ غریب ہے اس کو کوئی مجبوری تھی تو اس نے قرضہ لیا ہے نا، اب وہ اماؤنٹ ہی اس کے پاس اتنے پیسے تھے ہی نہیں، اب اس کو اور بڑھ کر دینا پڑ رہا ہے، تو غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے اس سے، اور جو امیر ہوتا ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ بے شک کہ اس کے پاس پیسہ اور آتا جا رہا ہے، بے شک اس پیسے میں خیر اور برکت نہیں ہے، وہ نحوست والا پیسہ ہے، لیکن اگر دنیا کے حساب سے دیکھیں تو جو غریب بیچارہ ہے وہ غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے اب یہاں پر یہ سود کی ممانعت کیوں ہے، تو اس کے بارے میں مختلف علماء نے مختلف رائے دی ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ انسان جیسے سود ہے وہ کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو انسان جب گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں۔ تو زندگی میں اگر کوئی مشکل مصیبت پریشانی آ رہی ہے، جیسے یہ بھی ایک پریشانی اور آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ انسان اپنا جائز کہ وہ اللہ کی طرف سے آپ کا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل تو ہو سکتا ہے، امتحان تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گناہ ہیں جو آپ نے خود کمائے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ آپ کو اوپر مشکل آئی۔ تو اگر اس طرح سے ہے کوئی گناہ کبیرہ میں آپ مبتلا ہے تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ مشکل آ رہی ہے تو اس گناہ کو ترک کریں، پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ ہم اکثر تو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پاتے نا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، وہ ہماری پارٹ آف دا لائف بن جاتا ہے، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک حکمت علماء کرام نے یہاں پر بتائی۔ پھر دوسری بات علماء کرام نے یہاں پر کیا کہی کہ جو ہے جو کفار تھے، ہم نے پچھلی لاسٹ کلاس میں یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جنگ بدر سے میں جب وہ ہارے تھے تو اس کے بعد جتنا بھی قافلہ ابو سفیان کا تھا، اس کا جتنا بھی مال تھا، وہ تمام انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ ابھی اگلے سال اس کی تیاری کر کے اور جنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی لکھا ہے تفاسیر میں کہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے پیسہ لیا اور وہ سود پر ہی لیا، کہ ہم جتنی زیادہ بہتر سے بہتر تیاری کر سکتے ہیں ہم بہتر سے بہتر تیاری کریں گے، پورے ساز و سامان سے لیس ہو کر مسلمانوں سے جنگ کرنے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا۔ اور پھر ایک اور بات کیا تھی کہ ظاہری بات ہے کہ ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ 70 جو مسلمان صحابہ کرام تھے وہ اس میں شہید ہو گئے تھے، تو مسلمانوں کا بہت زیادہ لاس تھا نا یہ۔ جو صحابہ کرام غازی ہو گئے تھے یا جو جنگ بدر سے واپس جب وہ لوٹے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو ساتھی تھے ان کا اس طرح سے جو ہے، ایک تو یہ نہیں کہ صرف شہید کیا، شہید کرنے کے ساتھ ان کی لاشوں کا مسلح کیا گیا۔ جیسے مسلح کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہی کہ اس کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، ناک کو کاٹ دیا گیا، کانوں کو کاٹ دیا گیا، اعضاء کو جو ہے وہ مجروح کیا گیا۔ تو اس طرح سے تو صحابہ کرام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں موقع ملے گا تو ہم ان کا اس سے بھی برا حشر کریں۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی کہ جیسے سود پہ بڑھا چڑھا کر لینا جو ہے وہ غلط ہے، اسی طرح سے جو ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم بڑھا چڑھا کر بدلہ لیں گے تو یہ بھی غلط ہے۔ بدلہ لینا دین میں جائز ہے، مگر کس طرح سے بدلہ لینا جائز ہے؟ جتنا ظلم کیا جائے اس کے برابر ہی آپ اس سے بدلہ لیں۔ تو اس وجہ سے یہ یہاں پر سود کی بات ہے، اور الربا اضعاف مضاعفہ کہا گیا۔ تو یہ کچھ حکمتیں اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ظاہری باتیں ہم بہت ساری ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتے، جو امپورٹنٹ پوائنٹس مجھے لگتے ہیں وہ میں ڈسکس کر دیتی ہوں۔ اب وہی بات ہے کہ جب یہ اتنے بڑے گناہ کی بات کر لی گئی اور پھر فلاح پانے کے لیے کہا گیا، تو پھر اسی کی کنٹینیویشن میں اگلی آیات آ رہی ہیں، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی
فلاح پانے کا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچے، تاکہ وہ اپنے آپ کو آگ سے جو ہے وہ بچا لے، جو آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیا نمبر 132 ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور پھر تقوی اختیار کرنے میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے؟ تقوی اختیار کرنے میں گناہوں سے تو بچیں گے اور اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کریں گے، اور اس میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ کیا آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے، ان کاموں کو اپنائیں، ان کو اختیار کریں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی کی آگے کنٹینیوشن چند آیات چلتی رہیں گی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا، ساریو کا لٹرل کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور دوڑو، اینڈ ریس ٹوورڈز دا مغفرت، کہ اللہ کی جو مغفرت ہے اس کی طرف جو ہے، یہ نہیں کہ آرام سے، بلکہ ریس جب انسان کرتا ہے، یہ بچے بتائیں گے، آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ریسنگ میں؟ عائشہ آپ نے کیا ہے؟ آپ نے نہیں کیا کبھی؟ کیا ہے تو نہیں، اچھا فاطمہ آپ نے کیا ہے، اور طوبہ آپ نے کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا آپ نے؟ عائشہ تو آ جائیں گی۔ ہاں تو بتائیں، جب آپ کا کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے، فائنل ریس ہوتی ہے، تو کیا آپ کے اندر کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ جیتنے کے لیے، اور کیا ہوتا ہے، انسان اپنا 100% اپنی فل ایفرٹ ہے نا لگا دیتے ہیں، اسپیشلی جب آپ فنیشنگ لائن کے پاس جا رہی ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ میرے اندر جتنی انرجی، جتنی پاور ہے وہ میں لگا دوں تاکہ میں سب سے پہلے فنیشنگ ریس۔ تو یہی جذبہ ہونا چاہیے جب ہم اللہ کی مغفرت کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں انہیں کے آرام سے، بلکہ فل انرجی، فل پاور، فل اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے اللہ کی مغفرت کی طرف جانے کی۔ اور کس کے لیے؟ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایسی جنت کے جس کا عرض ہے کتنا؟ آسمانوں اور زمین کے برابر۔ تو ریکٹینگل ہوتا ہے، عرض کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بریڈ کہتے ہیں، بریڈ، لینتھ اینڈ بریڈ۔ ریکٹینگل ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک لینتھ ہوتی ہے ہماری اور ایک بریڈ ہوتی ہے۔ طول اور عرض اردو میں کہتے ہیں۔ تو وہی عرض، ہاں، لمبائی چوڑائی یا پراپر جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے وہ طول اور عرض۔ تو وہی لینتھ تو آپ کی لانگر سائڈ ہوتی ہے نا، اور بریڈ آپ کی شارٹر سائڈ ہوتی ہے۔ تو اس جو جنت کی شارٹر سائڈ ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اس کا جو عرض ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو پھر اس کی لینتھ کے بارے میں کیا ہوگا؟ وہ تو ان امیجنیبل ہوگی، اتنی لمبی ہوگی، اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنے آسمان اور زمین۔ اور پھر آگ کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ اعدت للکافرین، اور یہاں پر اس کو اپوزٹ ہے، وہی کنٹراسٹ ہے جو ہم بار بار آیات میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، کے تقوی والوں کے لیے جو تیار کی گئی ہے۔ اب آگے جو ہے وہ تقوی والوں کی جو ہے وہ کچھ کوالٹیز، ان کی کچھ صفات بتائی جائے۔ متقین کی صفات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو لگتا ہے ہم متقین کی کہیں کوالٹیز پڑھ چکے ہیں؟ وہ تو اولو الالباب کا پڑھا تھا نا ہم نے، سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہم پڑھتے ہیں نا، سورۃ البقرہ کی جو شروع کی آیات ہے اس میں بھی متقین کی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس سے آگے جو آیات ہیں یہ متقین کے بارے میں۔ تو اسی طرح سے کچھ مزید متقین کی جو کوالٹیز ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہیں۔ تو آیات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کا جو آیات ہم مزید پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ربط ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے وہ کچھ نہ کچھ ہمیں یاد رہنا چاہیے، ایسے نہیں کہ بس ایک دفعہ سن لیا اس وقت اور اس کے بعد پھر وہ بالکل ہی بھول گئے۔ تو اس لیے میں تھوڑا سا کنیکشن بلڈ کر لیتی ہوں، اسپیشلی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا۔ اچھا 134 میں کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی کوالٹی یہ ہے
یہاں پر کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السرائی، کس طرح سے کہ خوشحالی میں، سرائی خوشحالی میں، والضرائی جب تنگی ہو، جب بدحالی ہو، وہ اس میں بھی خرچ کرتے. تو انسان کے پاس جب زیادہ پیسہ ہوتا ہے یا فائنینشلی جب وہ سٹیبل ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نکال دیتا ہے. لیکن جب تنگی آ جاتی ہے تو پھر انسان کو صرف اپنی یا اپنے نفس کی یا اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ میں پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کیا دوں. تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ دونوں صورتوں میں، جب خوشحالی ہے، جب فائنینشلی سٹیبلٹی ہے، اس میں بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب تنگی ہے، فائنینشل انسٹیبلٹی ہے، اس میں بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنی استطاعت کے مطابق کچھ بھی دیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں کیا کہا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ، بے شک کہ وہ آدھا کھجور دے کر بھی. کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک کھجور بھی دے سکے، اور صرف آدھا ہی دے سکتے کہ آدھا خود کھا لیا اور آدھا اللہ کی راہ میں دے دیا، تو وہ بھی دے دیں. تو جو انسان کی انٹینشن ہوتی ہے اور سنسیئرٹی ہوتی ہے، دیٹ میٹرز. اچھا، پھر دوسری کیا اگلی کوالٹی ان کے بارے میں آ رہی ہے، والکاظمین الغیظ، کہ وہ اپنے غصے کو پی جانے. کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو پھر وہ سب کو پتا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. اور جو ہے انسان کیا کرتا ہے کہ ریئیکٹ کرتا ہے، اس میں چیختا ہے یا لڑتا ہے، یا سب کا ایکسپریشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ غصے کو پی جاتے، کہ غصہ آ رہا ہے، اور غصہ پینے کا مطلب کہ اس طرح سے کہ اگلے انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط، زیادہ طاقتور کون ہے؟ کہا کہ جو ریسلنگ میں پہلوانی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے مقابلے میں سامنے والے کو پچھاڑتا ہے یا اس کو جو ہے وہ نیچا کرتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے ریسلنگ. تو آپ مفہوم بتا رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ نہیں وہ شخص نہیں، بلکہ وہ شخص ہے کہ جو غصے میں اپنے آپ کو غصہ پی جاتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے اسٹرینتھ والا ہے، پاورفل ہے. اچھا، پھر اگلی کوالٹی کیا ہے، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے. ایک تو بات ہو گئی غصے کو پی جانا، کہ وقتی طور پر جو ہے وہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا اور آپ نے اپنے غصے کو دبا لیا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بات تو دل میں رہ گئی، وہ غصہ تو دل میں رہ گیا، اس کو ایکسپریس نہیں کیا مگر دل میں تو رکھ لیا. تو پھر اب متقین کی اگلی بات کیا آ رہی ہے، وہ یہی بات ہے آ رہی ہے والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے. کہ اس وقت غصہ پی گئے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ معاف کر دے. کہ معاف کرنا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے اور پھر ہم جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ زیادتی کو، ان کے ظلم کو جو ہے وہ معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. پھر کیا کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے. احسان کا مطلب کون بتائے گا اس وقت؟ احسان کیا ہے؟ ان کا احساس کرنا. احسان کے بارے میں ہم 2-3 مرتبہ بلکہ کافی مرتبہ پڑھ چکے. تو کس کو یاد ہے احسان کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور پھر ایک سوال کیا پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کیا بتایا؟ اچھا، احسان جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو عبادت میں احسان ہوتا ہے. عبادت میں احسان کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ احسن. جی، یہ اللہ سبحانہ و بتائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے؟ یہ حدیث جبرائیل کے بارے میں کہ جو ہے وہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ گمان کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہے عبادت میں احسان کرنا. پھر دوسرا احسان کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کے ساتھ، یعنی کہ ڈیلی ہمارا جو معاملات ہیں ان معاملات میں احسان کرنا ہے نا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری ڈیلی ڈیلنگز ہے اس میں احسان کرنا. ایک چیز ہوتی ہے جزا، یعنی پورا پورا بدلہ دینا. جس کا جتنا حق ہے، سب کے حقوق ہے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا، وہ جزا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایکول گیونگ ہے.
اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ وہ احسان ہوتا ہے کہ جس کے حق سے بڑھ کر اس کو دیا جائے. تو دو طرح کے احسان ہوتے ہیں، دوبارہ بھی بتا رہی ہوں. ایک کیا ہوتا ہے؟ عبادات میں احسان ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں وہ کس طرح سے، اس طرح سے کی جائے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس سے قاصر ہیں تو یہ ہم امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور پھر معاملات میں احسان کیا ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے بڑھ کر اس کو دیا جائے، تو یہ معاملات کا احسان ہے. کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت فرماتے. پھر مزید اگلی بات کیا آ رہی ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. کہ پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی فاحشہ کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو اس وقت غلط کام کرنے کے بعد یا اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد، یعنی وہی کوئی گناہ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ دنیا میں اور دنیا کی جو ہے وہ لگژریز میں اتنے زیادہ جو ہے وہ کھو گئے کہ بس گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرے جا رہے ہیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد نہیں آتا. بلکہ ان کے جو دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ نفس ان کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا ہے، اور پھر ان کو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. پھر کیا وہ کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. استغفار کرنے والے لوگ ہیں. تو میں بار بار کہتی ہوں استغفار جو ہے وہ ہر وقت کرنا چاہیے. تو یہی متقین ہے کہ جب گناہ ہو جاتا ہے تو اچھا، پھر یہی بات ہے کہ گناہ، ہم کہتے ہیں کہ گناہ کرنا، تو گناہ تو ہر انسان سے ہی ہوتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے، صرف انبیاء کرام جو ہے وہ معصوم تھے، یعنی کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عصمت، یا انہیں معصوم کا مطلب یہی ہوتا ہے دا پروٹیکٹڈ ون. معصوم اسما عصمت سے نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پروٹیکشن دے دی تھی کہ وہ گناہ نہیں کریں گے. انبیاء کرام کے علاوہ تمام جو لوگ ہیں وہ کیا ہے؟ وہ گناہ گار ہیں. کہ کل بنی آدم خطاؤں، ہر آدم کا بیٹا گناہ گار ہے، خطا کرنے. اور اس میں سے بہتر کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں. تو یہی ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے، حدیث شریف کو مفہوم بتا رہی ہوں، کہ تم میں سے اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے وضو کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے. تو یہ کرنا جو ہے وہ، جو توبہ کی جو 2 رکعت ہیں، اکثر لوگ، سب کو پتہ ہے توبہ کے 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں، تو وہ یہ حدیث شریف سے ثابت، صلاۃ التوبہ، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. ویسے بھی جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ، کبھی کبھار اگر کوئی روٹین بنا لے کہ ہر روز 2 نفل پڑھ لے توبہ کی، بہت اچھی بات ہے. نہیں تو پھر ہفتے میں 1 مرتبہ، جب آپ کو یاد آئے، 15 دنوں میں 1 مرتبہ کوشش کریں کہ 2 نفل توبہ کے پڑھ لیں. اچھا، آگے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اور پھر جب توبہ کی بات ہو گئی تو یہی ہے کہ کون ہے جو مغفرت، جو بخشتا ہے، جو مغفرت دیتا ہے گناہوں کی، سوائے اللہ کے. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو بخشنے والی ذات ہے. اچھا، یہ بات ہو گئی. اور پھر اب ان کی نیکسٹ کوالٹی آ رہی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ اصرار نہیں کرتے اس پر کہ جو انہوں نے کیا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں. کہ ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ کر دیا تو، کچھ لوگوں کو دیکھا غلط کام کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ڈھیٹ بن جاتے ہیں، مانتے ہی نہیں اپنی غلطی کو، کہ نہیں ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم نے تو صحیح کیا ہے، ہم تو ایسے ہی کریں گے، ہم تو صحیح ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ بھی غلط ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گناہ کر لیا اور اس کے بعد آپ اس پر ڈٹ گئے، آپ اس پر جو ہے وہ ڈھیٹ بن کے کہہ رہے کہ ایسے ہی ہوگا، میں تو ایسا ہی کروں گا، میں تو اور کروں گا. تو یہ لوگ اس طرح سے نہیں کرتے، اس پہ اصرار نہیں کرتے، اس پہ ڈٹتے نہیں ہیں، بلکہ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ توبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد اپنی طرف سے ایک کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ریپیٹ نہ ہو.
وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، کہ جانتے بوجھتے ہوئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ بات تو آ جاتی کہ مجھ سے جو ہے وہ گناہ ہو گیا، یا میں نے غلط کیا، یا میری غلطی ہے، لیکن وہ زبان سے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ میں نے غلط کیا۔ تو انسان کے اگر دل نے آپ کو ملامت کیا، آپ کے نفس نے، اور آپ کو کہا کہ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ سے گناہ ہو گیا، یا آپ سے حق تلفی ہو گئی، تو ایٹ لیسٹ زبان سے جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے جو ہے وہ دوبارہ ایسی غلطی سے بچنا ہے۔ ان لوگوں کے پھر جزا کا یا ان کے ریوارڈ کے بارے میں آ رہا ہے آیہ نمبر 136 میں، بس انشاءاللہ 3 آیات کر کے خط کمپلیٹ کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربکم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا کیا ہے؟ مغفرت ہے، من ربہم، اس کو خاص ان کے رب کی طرف، ایسی مغفرت جو خاص ہے ان کے رب کی طرف، وجنات، اور ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں، انہی باغات میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا ہی اچھا اجر ہے، کتنا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والے کو، یعنی کہ نیکی کرنے والوں کو اس کا کتنا ہی اچھا بدلہ ملے گا۔ آیہ 137، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قد خلت، کے پہلے، تحقیق پہلے کے گزر چکا ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، بہت سے واقعات، فسیرو فی الارض، بس تم زمین میں جو ہے وہ پھرو، یا سیرو لٹرلی اردو کے ورڈ سے آتا ہے سیر کرو، گھومو پھرو زمین میں، فنظرو، اور پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا، کہ جو لوگ پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے اور پیغمبروں کے دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، پھر ان کا کیسا انجام ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں چلنے پھرنے سے، سیر و تفریح کرنے کو کا حکم یہاں پر دیا ہے کہ کس طرح سے، ایک منٹ، اس کا میسج آیا، چلے بعد میں۔ زمین میں انسان اگر گھومنے پھرنے جا رہا ہے تو اس کی کیا انٹینشن ہونی چاہیے کہ میں جہاں پر جا رہا ہوں وہاں پہ سائٹ سینگ ہے، اور اسپیشلی جو پرانے کھنڈرات ہوتے ہیں، کتنے سارے پرانے جو ہے وہ کھنڈرات ہیں پاکستان میں بھی، بتائیے کہاں کہاں پر ہے؟ موئنجو داڑو اور ٹھٹا، ہاں موئنجو داڑو، اور ٹیکسلا میں بھی ہے کچھ، کراچی بھی ہے تو جی یہی جی، کراچی بھی ویسا ہی ہوگی نہیں نہیں، ہم کراچی تو آپ بات ہے، کراچی نہیں، جیسا نہیں نہیں اصل میں وہ تو بالکل ہی، یہ ایسی بستیاں ہیں جو کہ ان پہ جی فضیلہ، عذاب ان پر آیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ فور دا ٹائمنگ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پہلے ایسا عذاب آیا تھا کہ وہ سطح زمین کے نیچے چلی گئی۔ پھر بعد میں جو آرکیولوجسٹ تھے ان لوگوں نے جو ہے وہ، ان کو کسی طرح سے پتہ چلا کہ یہاں پر جو ہے اس زمین کے نیچے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پرانے کھنڈرات ہیں، تو انہوں نے وہاں سے کھودا، ہاں آرکیولوجسٹ کا یہی کام ہوتا ہے، وہ تو جو ہے وہ آرٹی فیکٹس کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پرانے، لیکن ان سے کوئی نصیحت حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے نا۔ لیکن ہم اگر اس طرح سے کھنڈرات کو دیکھ رہے ہیں، ایون اگر جا کے نہیں دیکھ رہے، ہم یوٹیوب پہ یا اپنے ٹیلی ویژنس پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب دیا، اور سطح زمین سے ان کا وجود جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا۔ اب آج کی یہ آخری آیت ہے کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ بیان ہے، واضح دلیل لوگوں کے لیے، خاص طور پر یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ کس کے بارے میں؟ وہی جنگ عہد کے بارے میں ہو رہی ہے کہ اس میں کیا ہے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ واضح بیان ہے اور ہدایت ہے، اور کیا ہے؟ موعظہ، یعنی واعظ و نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے، کہ انسان پر جو ہے وہ ہر طرح کے حالات آتے ہیں، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات میں کیوں ڈالتا ہے؟ سب سے پہلے، یا اس کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کیوں دیتا ہے؟ بتائیے،
جی सबर चेक कितना अल्लाह का بالکل صحیح. فاطمہ کہہ رہی ہے کہ اس کا صبر دیکھنے کے لیے کہ کون صبر کرنے والا ہے اور کون جو ہے صبر نہیں کرنے والا اور وہ ہائے واویلے کرے گا. اس کے علاوہ اور اس کا تقوی چیک کرنے کے لیے کہ کتنا اس میں وہ ہے، اللہ پہ یقین ہے. بالکل اللہ کا تقوی بالکل پچھلی آیات میں الحمدللہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ یہ اس بارے میں ہی بار بار اللہ نے کہا کہ صبر اور تقوی، تو یہ دو چیزیں چیک ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جب انسان پر مشکل آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے اکثر لوگوں نے دیکھا ہے کہ ویسے جو ہے وہ آسائشوں میں اور جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے تو آپ اسی اپنی لائف سٹائل میں مست ہیں، اس کو ہی انجوائے کر رہے ہیں، آپ کو اللہ یاد نہیں آ رہا. پھر جب آپ کے کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، آپ کا ٹیسٹ والا ٹائم آ رہا ہے یا آپ کا کوئی دنیاوی لاس آپ کو ملا ہے، اس میں زیادہ تر لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ رہا ہے. اور پھر مشکلات میں جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ انسان کو اپنے تزکیہ نفس کا بھی وہ موقع ملتا ہے اور وہ کرنا چاہیے کہ میری کون سی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز میں بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو لیسنز ہی سکھانا چاہتے ہیں. تو یہی اس بارے میں بتایا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہیں تک رکھیں گے. میں یہ ریکارڈنگ ابھی بند کر رہی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.